بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں سوجن کا مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ لوکی کا سالن بنا کر کھایا کریں، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیلے کھایا کریں، کھجوریں کھایا کریں اور کشمش کھایا کریں۔ اگر آپ آلو ابال کر کھائیں گے تو آپ کا وزن بہت تیزی سے بڑھنے لگ جائے گا۔ 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھا لیا کرو، اس سے پھیپھڑوں پر ریشہ ختم ہو جائے گا اور کبھی آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لگائیں۔ 1 ہفتہ استعمال کرنے سے آپ کے چہرے سے بالکل جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے چہرے پر دانوں کے نشانات ہیں تو بھی اس سے ختم ہو جائیں گے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور وہ بندہ طویل زندگی پاتا ہے اور ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں وہ جلدی بڑھاپے کی طرف لاحق ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا جائیں اور اوپر سے دودھ بھی پی جائیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتوں میں گھوڑوں جیسی طاقت دیتا ہے اور آپ کی ہڈیاں لوہے جیسی ہو جائیں گی اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کیجیے گا۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے، جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ رکھتی ہے۔ زیادہ انڈوں کا استعمال سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ کھا لے، اس سے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی اس کے چہرے پر جھریاں آئیں گی۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور اسمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو وہ روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا استعمال کیا کریں۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی ہو، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کرو۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کسی انسان نے بہت جلدی وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھایا کرے، اس سے وزن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ پودینے کے پتے کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور اس سے داغ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر دماغ کی ذہانت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر نہار منہ گرم پانی پی لیجئے۔ گرم پانی بہت ساری بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ اگر آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچنا ہے تو سفید مسلی اور دودھ ہم وزن لے کر پکا لیں۔ دودھ خشک ہو جائے تو اسے سائے میں سکھائیں۔ سونف بنا کر 1 تولہ جائفل اور 1 تولہ جاوتری ملا دیں۔ شہد کے ہمراہ مکس کر کے گولیاں بنا لیں۔ روزانہ 1 گولی رات کو دودھ سے کھاتے رہیں۔
مردانہ قوت میں اضافہ ہوگا اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے، غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ خواب میں سبزی دیکھنا، بیماری سے شفا پاؤ گے، دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگوں میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جو بندہ کھیرے زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور اسے بعد میں دھو لیجئے تو اس سے گھی وغیرہ کا داغ آسانی سے مٹ جاتا ہے۔ فالسی کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے اور اس سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں، مثانے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ فالسی کا رس پینے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کھیرے زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا وزن بھی تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کھیرے زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کیا کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے جسم میں جمنے نہیں دیتی۔ صبح کے ناشتے میں دہی کا استعمال لازمی کیا کریں۔ صبح کے ناشتے میں دہی کے استعمال کرنے سے بے حد فائدے، جسم میں سستی، تھکاوٹ اور ڈپریشن نہیں ہوگی۔ کمزور افراد اگر ناشتے میں صبح دہی کا استعمال کیا کریں تو وہ موٹے ہونے لگ جائیں گے۔ صبح دہی کا استعمال آپ کو ہمیشہ تندرست اور جوان رکھتا ہے۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہے۔ ہری مرچ کے استعمال سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیے ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کیا کریں۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں زیادہ تر ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو بھوک بھی لگے گی۔ جن لوگوں کو جوڑوں اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو وہ ادرک کو بھون کر کھایا کریں، اس سے ان کو جوڑوں اور ٹانگوں کے درد سے آرام مل جائے گا۔ آٹے میں نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں عرق گلاب کے چند قطرے ڈال دیں، آٹا نارمل حالت میں آ جائے گا۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھاؤ، اس سے زہر بے اثر ہو جائے گا۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو آپ نے ہریر کا مربع استعمال کرو۔ ہریر کا مربع استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، بار بار پیشاب آنے کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہو تو وہ لوگ صبح ناشتے میں ہریر کا مربع لازمی استعمال کیا کریں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی جانے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر بالوں میں استعمال کرو، اس کے استعمال سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور اس سے آپ کے بال لمبے ہوں گے۔ سرسوں کا تیل انگوٹھے پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کی پاؤں کے تلوں سے مالش کرنے سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔
تنگ جینس کا استعمال نہ کیا کرو، چہل قدمی ضرور کیا کرو، ادرک والی چائے ضرور پیا کریں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کریں۔ جان بوجھ کر چونٹیاں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے کھا جاؤ، جسم میں کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ موٹاپے کو دور کرنے کے لیے ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ لہسن کے 2 جوے لیموں کے قہوے کے ساتھ کھایا کریں۔ اس سے ان کا وزن بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو صبح ناشتے میں دہی کھایا کرو۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لیں، ناک اسی وقت کھل جائے گا۔ گرمی میں چائے کا زیادہ استعمال معدے میں گرمی پیدا کرتا ہے اور بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ گرمیوں میں چائے کا استعمال کم سے کم کیا کرو۔ سرسوں کا تیل لے کر آنکھوں کے ارد گرد لگانے سے آپ کی آنکھوں کی تھکن ختم ہو جائے گی اور اس سے نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنیو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ جھولیاں بھر بھر کر تھک جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں میں سفید بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں تو آپ کے بالوں میں مزید اور زیادہ سفید بال اگ آئیں گے۔ بار بار پیشاب آتا ہو یا مثانے میں جلن ہو تو 4 سے 5 کھجوریں لے کر دودھ میں شامل کر دیجئے۔ 3 سے 4 گھنٹے تک بھگو کر رکھ دیں اور اس کے بعد اسے گرائنڈ کر کے پی لیجئے۔ اس سے مثانے کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو۔ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر جسم میں درد رہتا ہو یا جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہو تو اس کے لیے 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا باریک سا سفونف بنا لیں۔ اب اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجوریں اور 5 سے 10 بادام کی گریاں اس میں ڈال دیں۔ اب اس کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ صرف 15 دن استعمال کر کے دیکھیے، آپ کے جسم میں سے درد ختم ہو جائے گا۔ گھٹنوں میں درد ہو یا آپ کی ٹانگوں میں درد ہو یا آپ کے جسم میں کمزوری ہو تو آپ نے یہ شیک بنا کر پی لینا ہے۔ یقین جانیے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ کمزور لوگوں کے لیے اس کا استعمال جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ اسے پینے کا صحیح وقت صبح کا ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، اناناس اور کشمش۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بڑے گوشت کی یخنی بنا کر کھایا کریں۔ اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھانی ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ گرمیوں میں دودھ خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا دودھ میں شامل کر دیں۔ اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ بکری کا دودھ پینے سے کوئی بھی کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوگی، چاہے آپ دن میں جتنا مرضی کام کر لیں۔ اگر کسی انسان کا رنگ کالا ہو اور کچھ بھی لگانے سے صاف نہ ہوتا ہو تو وہ شخص بکری کا دودھ استعمال کر کے دیکھے۔ بکری کا دودھ ایلو ویرا جیل میں ملا کر
اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچی ادرک اگر ہر کھانے کے اوپر ڈال دی جائے تو پیٹ کے اپھارے سے اور پیٹ کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی اور اس سے آپ کا وزن بھی کم ہونے لگے گا۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ اگر دانت ٹیڑھے ہیں یا پھر منہ سے بدبو آتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہو جاتے ہیں اور اس سے منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو آپ الائچی کے چند دانے چبا لیا کریں۔ اگر دماغ کی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو۔ ہلدی کا استعمال آپ کے چہرے پر جھریوں کو ختم کر دیتا ہے، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہیں۔ یہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو اپنے آپ کو جوان رکھنا چاہتی ہیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی مت استعمال کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر رات کو روزانہ سوتے وقت سر پر لگائیں، اس سے بال کالے ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سر میں گنج پن کی پرابلم ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھایا کرو، اس سے آپ کو دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی اور آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، بھنڈی کی سبزی استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بھنڈی کی سبزی خون میں شوگر کو کم کر دیتی ہے۔ اس کا استعمال عورتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کی پرابلم ہے تو آپ بھنڈی کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، آپ کو لیکوریا کی پرابلم چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا۔ شکریہ۔